هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. شافی ہربل کیئر کے چیئرمین طبیب خواجہ عظیم الدین صاحب کی جانب سے رہنمائی دکن میں تحریر کردہ مضمون الرجی یا بیماری کے اختصابات قارئین کی خدمت میں پیش ہیں. طبیب خواجہ عظیم الدین صاحب نے اپنے اس مضمون میں ہمیں بتایا ہے کہ الرجی کن ذرائع سے پھیلتی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں. الرجی سے ہمارا واسطہ مختلف ذرائع مثلا غذا، سانس اور جلد کے ذریعے ہوتا ہے. الرجی کی علامات عام طور پر ان حصوں پر ظاہر ہوتی ہیں جو مرض سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. مثلا زر گل کا زیادہ اثر ناک، آنکھ اور سانس کی نالی پر ہوتا ہے. کھانے پینے کی اشیاء سے الرجی کی صورت میں ہونٹ سوج جاتے ہیں، معدہ خراب ہوتا ہے. اگر غذا میں الرجن شامل ہو جائے تو دمہ یا ایگزیما وغیرہ ہو جاتے ہیں. الرجی کی ایک صورت دھاتی زیورات ہیں. ایسی صورت میں جلد پر چھالے پڑ جاتے ہیں اور خارش ہوتی ہے. آنکھوں میں الرجی کی صورت میں آنکھوں کے سفیدے میں خارش اور جلن ہوتی ہے اور پانی بہتا ہے. الرجی کے مریض بچوں سے لے کر بڑوں تک سبھی ہوتے ہیں. بعض لوگ اسے نازک مزاجی کہہ کر ٹال دیتے ہیں، مگر یہ ایک مرض ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. الرجی کے شکار لوگوں کو الرجک کہتے ہیں. اس کے مختلف اسباب ہیں جن کا طبیب خواجہ عظیم الدین نے اپنے مضمون میں تذکرہ کیا ہے. وہ یوں بتاتے ہیں کہ الرجی سے متاثرہ لوگ اکثر خارش اور جلن وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ بعض لوگوں کو بعض اشیاء سے الرجی کیوں ہوتی ہے. تاہم اس حوالے سے جسم کا دفاعی نظام خاص کردار ادا کرتا ہے. یہ دفاعی نظام ضد اجسام اینٹی باڈی پیدا کرتا ہے اور بیرونی اجزاء سے مقابلہ کرتا ہے. اس کے علاوہ مختلف افراد میں مختلف وجوہات پائی جاتی ہیں. انہوں نے الرجی کے علاج کو لازمی قرار دیتے ہوئے بتایا کہ یہ علاج نہیں بلکہ مرض سے سکون کی تدبیریں ہیں. اصل حل یہ ہے کہ الرجن حسیہ سے بچا جائے. اگر الرجی ہو جائے تو غذا کا تجزیہ کیا جائے. غذا میں حساسیت کے لیے معروف اشیاء ایک ایک کر کے ترک کر دیں. اس طرح اندازہ ہو جائے گا کہ کس چیز سے الرجی ہے. طبیب خواجہ عظیم الدین نے بتایا کہ طب اسلامی میں حساسیت کے لیے مہندی، سنا مکی، صبر و متی کے بیج کو سرکے میں پکا کر مرہم بنا کر لگایا کریں. چند دن میں داغ اور جلن دور ہو جائے گی. انہوں نے بتایا کہ الرجی کا مرض آج کل دن بدن بڑھ رہا ہے اور اس کی بڑی وجہ نقص تغذیہ، فضائی آلودگی اور ذہنی دباؤ کے باعث جسم کے مدافعاتی نظام کا کمزور ہونا ہے. جسم کے مدافعاتی نظام یعنی قوت حیات کو مضبوط کیا جائے، اور صحیح تدابیر اسی وقت ممکن ہے جب الرجک کا صحیح اندازہ ہو جائے. نیز اس امر کی کوشش کی جائے کہ جسم کے ان اجزاء معدہ، جگر کی اصلاح کا اہتمام کیا جائے جو کسی چیز کو صحیح قبول نہیں کرتے اور الرجی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ان اشیاء میں کوئی نقص نہیں ہوتا، بلکہ جسم میں ایسا کوئی نقص ہوتا ہے جس سے الرجی ہوتی ہے. الرجی جسم کے کسی بھی حصے پر اثر انداز ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک صاحب کو ایئر کنڈیشن سے الرجی ہے. وہ گھر سے باہر صحت مند چلتے ہیں، مگر دفتر پہنچتے ہی ایئر کنڈیشنر کا ماحول ان کو نزلے میں مبتلا کر دیتا ہے اور ناک سے پانی بہتا ہے. اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو سڑک پر آنے سے گرد و غبار کے باعث چھینکوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ناک سے پانی آنے لگتا ہے. کچھ لوگوں کو گرمی اور ٹھنڈک سے الرجی ہوتی ہے.
جب ان کا ہاتھ ٹھنڈے یا گرم پانی میں جاتا ہے تو سوج جاتا ہے۔ الرجی ایک یا ایک سے زیادہ اشیاء سے ہو سکتی ہے۔ الرجی کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات بعض ناپسندیدہ باتیں سننے پر مجبور ہوتے ہیں جس سے جسم میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم اس ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس سے جسم میں گٹھن اور انتقامی جذبہ ابھرتا ہے اور ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ اس سے جسم میں ہسٹامین نامی کیمیائی مادہ پیدا ہوتا ہے جو الرجی میں شدت کا باعث بنتا ہے، اور آہستہ آہستہ ایسے لوگ اس قدر زود حس ہو جاتے ہیں کہ معمولی بات پر الرجی کا باعث بن جاتے ہیں۔ الرجی کی اصلاح نے وبا کی سی صورت اختیار کر لی ہے، اور اس کا موقع بموقع استعمال ماڈرن ہونے کا مظہر بن گیا ہے۔ کسی قسم کی تکلیف ہوئی فوراً کہہ دیا جاتا ہے الرجی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ الرجی یعنی حساسیت پیدا کرنے والی اشیاء کا رد عمل ہوتی ہے۔ اگر خون کی خرابی ہے تو مصفح خون کے لیے کاسنی، چرائترا، مکو اجوائن پانی میں رات بھیگو کر صبح پی لیا کریں، چند دن میں فائدہ ہوگا۔ اور حکیم صاحب نے اپنے اس مضمون میں ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ غذا میں جو کا استعمال بڑھایا کریں۔ غذا میں جو کا استعمال بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ صبح بادام، کشمش کھا کر جو کا دلیہ استعمال کر لینے سے مختلف امراض بالخصوص الرجی وغیرہ سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے اس مضمون میں ہمیں یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے تربوز کھایا کریں، اور تربوز شام 4 بجے کھانا بہترین وقت ہے۔ معزز سامعین، ہم حکیم خواجہ عظیم الدین صاحب کے ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے اس مضمون کے ذریعے ہم تمام کی رہنمائی کی اور ہمیں ایک خطرناک مرض سے واقف کروایا اور اس کی احتیاطی تدابیر سے ہمیں آگاہ کیا۔ شکریہ۔